بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بانجھ بیوی کوئی 5 دن سے میرے پاؤں پکڑ کر میری منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لوں، جسے وہ اپنی سوتن نہیں بہن سمجھے گی، جبکہ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ بالآخر مجھے اپنی ضدی بیوی کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور کہا، تم جس سے بولو گی میں آنکھیں بند کر کے اس سے شادی کر لوں گا۔ یوں میں نے لڑکی بغیر دیکھے ہی شادی کر لی، اور جب شادی کی رات دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر بڑا کرب سا پھیلا ہوا تھا، آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں اس کے ہر غم کا مرہم بن جاؤں، اس کے ہر دکھ کا مداوع کر دوں۔ میں اس کے دعا مکمل ہونے کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، میں اس سے مخاطب ہوا اور بولا، شبنم، کیا مانگا تم نے اللہ سے؟ تو وہ پھیکا سا ہنس کر بولی، اپنے لیے صبر مانگا ہے۔ میں نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سرد پڑ چکا تھا، بڑی کمزور اور نحیف سی لگتی تھی وہ۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل کچل ڈالا ہو۔ میں بولا، آج تم نے اپنی پسندیدہ دعا مانگنے کی بجائے صبر کیوں مانگا؟ تو وہ بولی، میری پسندیدہ دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 10 سال میں نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے یہی دعا کی ہے کہ اللہ میری جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب میں نے اپنی دعا بدل لی ہے۔ میں نے صبر مانگا ہے تاکہ میں وہ کر گزروں جسے سوچ کر ہی دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ میں نے شبنم کو مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ خود ہی بولی، احمد، میں آپ سے ایک چیز مانگوں گی تو آپ کو دینی ہی پڑے گی۔ آپ کو میری پسند کی ہوئی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی احمد۔ شبنم کچھ دنوں سے یہی ضد پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا، مگر وہ وقفے سے اپنی بات کو دہراتی رہتی تھی۔ میں نے بات بدلنے کی خاطر اور اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے کہا، اور شبنم، ہم آج رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ وہ مسکرا پڑی تھی، پھر اس نے الماری سے سرخ جوڑا نکال کر پہن لیا تھا۔ ہم نے جیسے ہی صحن میں قدم رکھا تو اماں بولی، ہائے ہائے، کیسا بدھو ہے میرا بیٹا، اپنی بے ثمر بیوی کو گلے کا ہار بنا کر پھرتا ہے۔ ارے یہ نہیں دیکھتا کہ کاشی چھوٹا بھائی 4 بچوں کا باپ بن چکا ہے۔ اس کو تو اس شبنم بیوی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ادھر آ میرے پاس، احمد پتر، میری بات سن۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا، مگر اماں کی بات سننا بھی لازمی تھا۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ بولی، اپنے ساتھ نا اپنی بھابھی کی بہن کو بھی لے جا، بیچاری سارا دن دیواروں کو تکتی رہتی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو اماں مجھے جھڑکنے لگی۔ میں پھر بھی نہ مانا تو اماں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں نہیں رہا۔ میں مجبور ہو کر صبا کو بلانے چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ اس نے برتنوں کے ڈھیر پر نگاہ دوڑائی اور انہیں وہیں چھوڑ کر میرے ساتھ چل دی۔ میں نے باہر نکل کر شبنم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ میں اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ ہم تینوں ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب صبا مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ شبنم بڑے ضبط سے بیٹھی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو رہا تھا، مگر صبا ہم دونوں کے چہروں کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہم نے بہت ہی عجیب سے گھٹن زدہ ماحول میں کھانا کھایا اور گھر چلے آئے۔ میں شبنم کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، اس لیے میں کمرے میں جاتے ہی آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے پٹر پٹر بولتی صبا کا سراپا گھوم گیا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا موازنہ کیا تو صبا کا پلڑا میری محبوبہ، میری پیاری سی بیوی شبنم سے بھاری نکلا تھا۔ شبنم نے اولاد نہ ہونے کے غم اور اماں کے طعنوں کی تلخی کو خود پر حاوی کر کے اپنی شناخت کھو دی تھی، جبکہ صبا تازہ مہکدار گلاب کی مانند تھی، جیسے پہلے کبھی شبنم ہوا کرتی تھی۔ شبنم کے ساتھ میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ آج سے 11 سال قبل میں شبنم کے بڑی بھائی کی شادی میں شریک ہونے گیا تھا۔ شبنم نے اپنے بھائی کی شادی میں خوب رونق لگا رکھی تھی۔ وہ ہر جگہ اچھل کود کرتی دکھائی دیتی تھی۔ بہت ہی ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا وہ کب میرے دل میں بھی اتر گئی۔ اماں بھی شبنم سے بہت متاثر تھیں۔ وہ بھی اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی دم بھرتی تھیں۔ ایک دن میں نے اماں سے شبنم کا ہاتھ مانگنے کو کہا تو اماں بفری شیرنی بن گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور ایک بار پھر سے میری یاد دہانی کروائی کہ احمد، تمہارا رشتہ میں نے بچپن میں ہی اپنی بہن کی بیٹی ارسلہ سے طے کر رکھا ہے۔ میں چڑ گیا اور بولا، آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو خود ہی ڈھونڈ لیں ارسلہ کے لیے کوئی اور رشتہ۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا نا کہ بچپن میں ہی میرے گلے میں توق ڈال دیں۔
اس دن تو امی نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا، مگر نہ جانے شبنم نے مجھ پر ایسا کیا جادو کر دیا تھا کہ میں ہزار چاہنے کے باوجود بھی اس کے خیال کو اپنے دل سے محو نہیں کر پایا تھا۔ پھر اس کٹھن موقع پر میرے بہشتی ابا نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے میری وکالت اماں کے سامنے کی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اماں اور ابا میرا رشتہ شبنم کے گھر لے کر جانے لگے تھے۔ اماں میرے کمرے میں آئیں، وہ اس دم رو رہی تھی۔ اماں بولیں، احمر پتر، تم نے نا آج مجھ سے میرا مان چھین لیا ہے۔ میں نے تمہارے آگے ہتھیار فقط تمہارے ابا کی وجہ سے ڈالے ہیں، وہ میرے مجازی خدا ہیں، میں ان کو انکار نہ کر پائی تھی۔ اماں میری خوشی اپنے آنسوؤں میں بہا کر لے گئی تھیں۔ میں اس دن بڑا بے قرار سا رہا تھا۔ واپسی پر ابا بہت خوش تھے، مگر اماں کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ابا نے بتایا کہ شبنم کے گھر والوں نے ہاں کہہ دی ہے۔ اماں کی پریشانی میں میں اپنی خوشی میں خوش ہی نہ ہو پایا تھا۔ خیر، پھر ابا نے اماں کی رونی صورت کا بھی حل نکال لیا تھا۔ انہوں نے کاشی سے کوئی بات چیت کی تھی، اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو ابا اسے اماں کے پاس لے گئے اور بولے، اپنا کاشی کرے گا ارسلہ سے شادی۔ یہ بات سن کر تو امی میں بجلی بھر گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ابا کا سوٹ استری کیا، اپنا لباس بدلا اور ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی وہ فوراً سے کاشی کا رشتہ ارسلہ کے لیے لے کر چلی گئی تھیں۔ ادھر سے ہاں ہو گئی تو میری اور کاشی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں نے مجھے بھی معاف کر دیا تھا اور شبنم اور ارسلہ کے لیے ایک جیسی بری بنانے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اماں نے اپنی دونوں بہوؤں کو بڑی محبت سے اپنایا تھا۔ شبنم بڑی زندہ دل سی لڑکی تھی، جبکہ ارسلہ جلی کٹی سی۔ وہ ہر چیز میں اپنا اور شبنم کا مقابلہ کرتی تھی اور اس سے ہر چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ شبنم میں بچپنا تھا، اس لیے وہ کسی بات کو بھی سر پر حاوی نہیں کرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ارسلہ نے 4 سال میں اماں کو 2 پوتے دے دیے، جبکہ میں اور شبنم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ارسلہ اماں کی چہیتی بہو بن گئی تھی، جبکہ شبنم اب اماں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے شبنم کو بے اولادی کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ اب کہ شبنم بھی سنجیدہ مزاج ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ارسلہ نے اماں کو 2 پوتے مزید دے دیے تو ارسلہ کا پلڑا اماں کی نگاہوں میں بہت بھاری ہو گیا تھا۔ شبنم تو کہیں کھو سی گئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب نظر نہیں آتی تھی، اب وہاں صرف سنجیدگی کا ہی راج تھا۔ شبنم کی سنجیدگی دیکھ کر کبھی کبھار میں بہت ڈر جاتا تھا، مجھے بہت خوف آتا کہ کہیں اس کے ہاتھ میرا کوئی راز تو نہیں لگ گیا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے شبنم سے بات کرتا تھا، جب وہ مسکرا کر جواب دیتی تو میں ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ میرے ڈر کے پیچھے میرا ایک ایسا راز چھپا تھا جس کے متعلق یا تو میں جانتا تھا یا پھر میرا اللہ جانتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ راز کوئی بھی جان نہ پائے۔ ادھر ارسلہ بھابھی نے اماں کو شیشے میں اتار کر اپنی بہن صبا کو ہمارے گھر بلا لیا تھا۔ وہ میری شادی صبا سے کرنا چاہتی تھی، جبکہ مجھے اپنی بیوی سے ہی محبت تھی، لیکن اب صبا بھی میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ صبا مجھے صرف اس لیے اچھی لگی تھی کیونکہ وہ شبنم کی جوانی کی تصویر تھی، جبکہ شبنم کو صبا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر وقت یہی پوچھتی تھی کہ یہ آخر صبا کب اپنے گھر واپس جائے گی؟ شاید اسے بھی صبا سے خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ ادھر امی کے تانوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شبنم نے بھی اب خود کو میری دوسری شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ میں آفس سے لوٹا تو شبنم اپنا سامان پیک کرتے ہوئے سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ میں ساری صورتحال سے بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح بیوی کو روٹ کر میکے جانے سے روکوں۔ میں بولا، شبنم تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم جانتی ہو نا میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ وہ بولی، اتنی ہی محبت ہے تو میرا کہا مان کیوں نہیں لیتے؟ میں جس لڑکی سے شادی کرنے کو کہتی ہوں کر کیوں نہیں دیتے آپ؟ اب میں بڑا مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کا چہرہ پہلے نہیں دیکھوں گا۔ شبنم بولی، ٹھیک ہے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، آپ اس کا چہرہ نہ ہی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کچھ نہ بولا تو شبنم نے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب کہیں جا کر مجھے سکھ کا سانس آیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہم جیسے ہی باہر نکلے، امی نے ایک بار پھر سے الفاظ کے نشتر چلانے شروع کر دیے تھے۔ آج شبنم بھی تنک کر بولی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں احمر کی دوسری شادی کروانے لگی ہوں، مل جائے گا آپ کو پوتا۔ امی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ امی جھٹ سے بولی، ارسلہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ ارسلہ مسکرا کر بولی، امی جی صبا آپ ہی کی بیٹی ہے۔ شبنم ان کی جلد بازی پر ہنس کر بولی، احمد آپ نے بتایا نہیں ان کو کہ آپ کی دلہن میں خود ڈھونڈوں گی۔
شبنم کی بات سن کر اب گھر میں نئی بحث نکل پڑی تھی۔ اماں بضد تھیں کہ میں ان کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کروں، مگر میں شبنم کو زبان دے بیٹھا تھا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جھکاؤ بھی صبا کی جانب ہی تھا۔ لیکن محبت کے اتنے عہد و پیمان کرنے کے بعد اب مجھ میں ہرگز اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے منہ سے شبنم کے سامنے صبا کی طرفداری کرتا۔ میں نے شبنم کے رویے میں ایک بڑا عجیب سا بدلاؤ دیکھا تھا۔ پہل وہ دکھی رہتی تھی، مگر اب وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے شبنم سے بات کی تھی۔ میں بولا، شبنم، نہ تو مجھے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوسری بیوی کی۔ میرے لیے تم ہی کافی ہو۔ خود پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو تم سہ ہی نہ پاؤ۔ اس نے مجھے اتنی عجیب سی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میرے دل کی چوری پکڑی گئی ہو۔ شبنم بولی، اس بات کی تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی دوسری بیوی کو بالکل چھوٹی بہن کی طرح سمجھوں گی۔ اماں اور ارسلہ کو بھی میں دکھانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز پر صرف اللہ کا ہی اختیار ہوتا ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ شبنم کی بات سن کر میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن اماں نے گھر میں عجیب طوفان بپا کر رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار یہ کہتی تھیں، دیکھ بیٹا، پہلی شادی تو نے اپنی مرضی سے کی ہے، جبکہ دوسری شادی میری مرضی سے کر لے۔ میں بس خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتا تھا، کیونکہ یہ اختیار اب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ پھر ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ارسلہ کو میں نے شبنم کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ میں نے شبنم سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بڑے عجیب سے انداز میں بولی، آپ کی امی ہر رات مجھے دودھ کا گلاس دے کر جاتی تھیں، کہتی تھیں کہ تم لوگ دودھ کے برتن کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی بے برکتی ہے۔ وہ دودھ میں ہر شب پی لیتی تھی، اب پینا چھوڑ دیا ہے تو وہی ارسلہ مجھے ہر شب دینے آتی ہے، لیکن اب میں نے طاقت حاصل کر کے کرنا بھی کیا ہے، اولاد تو ہوتی ہی نہیں ہے مجھے۔ وہ افسردہ لگی تھی، اس لیے میں نے بات بدل دی تھی۔ پھر شبنم بولی، میں تمہاری شادی اگلے جمعے کو کر دوں گی، تب تک میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین دن گزاریں۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ جہاں بھی کہتی میں اسے لیے پھرتا تھا۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ جمعرات کی شبنم بولی، احمد، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی راز جو مجھ سے چھپا رکھا ہو؟ اپنی کوئی پسند ناپسند؟ میرے دل نے چند لمحوں کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ میں شدید گھبرا گیا تھا کہ کہیں شبنم میرا راز تو نہیں جان گئی۔ میرا ایک ایسا راز تھا جو میں نے خود سے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل آپ کو ایک سرپرائز ملے گا، آپ کی دلہن کے روپ میں۔ شبنم کے مسکرانے پر میرے کندھوں سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ ابھی تک میرے ہر راز سے انجان تھی۔ صبح جمعے کا دن آ ہی گیا تھا۔ شبنم مسکراتی پھرتی تھی۔ وہ سارے گھر کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ میں بھی عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ نہ جانے شبنم نے کس لڑکی کو میرے لیے چنا ہو۔ عین نکاح کے وقت شبنم نے ایک نئی شرط رکھ دی تھی۔ وہ بولی، نکاح کے وقت ارسلہ اور امی مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ ارسلہ اور اماں تو ویسے بھی مجھ سے دور دور ہی پھر رہی تھیں، کیونکہ میں نے ان کی بات جو نہیں مانی تھی۔ ادھر میرے اپنے دل سے صبا کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شبنم جب اپنی مرضی سے میری شادی کروا ہی رہی ہے تو اگر میں اسے اپنی پسند کا نام بتا دیتا تو اس میں حرج ہی کیا تھا۔ وہ میری مرضی جان کر صبا سے میری شادی کروا ہی دیتی۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا تو میں ہوں ہاں ہی کرتا رہا تھا۔ میری نئی بیوی کا نام صباحت تھا۔ یہ نام سن کر مایوس ہو گیا تھا۔ کیا تھا جو شبنم اماں اور ارسلہ کی بات مان لیتی؟ خیر، وہ تو شروع سے ہی بہت ضدی تھی۔ میں ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ شام کے 6 بجے میری سیج بالکل تیار تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جب اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بچے نے آ کر روک لیا۔ اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑا کر کہا، یہ شبنم آنٹی نے دیا ہے۔ میں حیران تھا کہ شبنم کو لفافہ دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو ایک جانب لکھا ہوا تھا کہ یہ خط دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے پڑھ لینا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط سیدھا کیا تھا۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خط پر لکھا تھا، احمد، میں شبنم تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر مجھ پر بجلی سی گری تھی۔ تبھی باہر سے شور آنے لگا تھا، ہائے لوگو، میری بہن نہ جانے کدھر چلی گئی ہے، وہ ناہنجار شبنم اپنے ساتھ لے گئی میری صبا کو۔ میں دلہن کا گھونگھٹ پلٹنے سے پہلے ہی باہر نکلا تھا۔ ارسلہ خود کو پیٹ رہی تھی۔ میں نے معاملہ جاننا چاہا تو مجھے پتا چلا کہ صبا اور شبنم دونوں اکٹھی ہی غائب ہوئی ہیں۔ ارسلہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی، مگر اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں بہانہ بنا کر چھت پر آ گیا۔
میں نے اپنی جیب سے شبنم کا خط پھر سے نکالا تھا۔ شبنم نے لکھا تھا، احمد، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ شاید تم کبھی سوچ بھی نہ پاؤ، مگر تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ نہ صرف تم نے بلکہ ارسلہ نے بھی اور تمہاری امی نے بھی۔ تم جانتے ہو کیا، تمہاری امی مجھے ہر رات دودھ کا جو گلاس دے کر جاتی تھی اسے تیار کون کرتا تھا؟ اس دودھ کے گلاس کو ارسلہ تیار کرتی تھی۔ اس میں وہ ایسی دوا ڈالتی تھی جو عورت کو بانجھ کر دیتی ہے، اور اس بات سے تمہاری امی بھی باخبر تھیں۔ یعنی مجھے تانے دے دے کر ذہنی بیمار کرنے والی خواتین خود ہی میرے بانجھ پن کی ذمہ دار تھیں۔ نہ جانے انہیں اللہ سے خوف کیوں نہ آیا۔ وہ یہ سب فقط اس لیے کر رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر صبا کو اپنا لو۔ اسی طرح امی کی ضد پوری ہو جاتی اور ارسلہ کا بدلہ پورا ہو جاتا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس میں سارا کمال اس دوا کا ہی نہیں تھا، اس میں تو تمہاری بیماری کا بھی کمال تھا احمد۔ میں نے 1 مہینہ پہلے ہی تمہاری ساری رپورٹ دیکھ لی تھی۔ ان رپورٹس میں صاف صاف لکھا تھا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، مگر تم نے کبھی مجھ سے یہ بات شیئر نہیں کی۔ تم نے کبھی مجھ پر اعتبار کیا ہی نہیں، بلکہ تم تو اس قدر سفاک نکلے کہ تم نے مجھ پر ذہنی تشدد ہوتے ہوئے دیکھا، مگر تم خاموش رہے۔ میں نے وہ تانے سنے جس میں میرا کوئی قصور تھا ہی نہیں، مگر تم نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ابھی رک جائیں، میری بیوی کو مت کوسیں، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رپورٹس میری ہی ٹھیک نہیں آئی، مگر جس دن اللہ نے چاہا وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ بلکہ تم تو اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اور لڑکی کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ آج تم جب اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تم سب سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے احمد، دوسری شادی تمہارے لیے نجات بن جائے گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسری شادی تمہارے گلے میں پڑے توق کو مزید کس دے گی۔ خط پڑھ کر میں تو لرز ہی گیا تھا۔ مجھے نیچے جانے سے بڑا خوف آ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نیچے جاؤں تو سب میرے راز سے آشنا بیٹھے ہوں، لیکن ہمت جمع کر کے مجھے نیچے جانا ہی پڑا تھا۔ شبنم نے کہا تھا کہ تمہاری دوسری بیوی تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون سا سرپرائز میرا منتظر ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھایا تو میری سیج پر بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ صبا ہی تھی۔ میں نے صبا کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر میں بولا، میرا نکاح تو صباحت سے پڑھایا گیا ہے۔ تو صبا شرما کر بولی، میرا پورا نام صباحت ہی تو ہے۔ تو شبنم نے اپنا بدلہ بڑے اچھے طریقے سے لے لیا تھا۔ اس نے ارسلہ سے بدلہ پورا کر لیا تھا۔ ارسلہ نے اسے بانجھ پن کی دوا کھلائی تھی، جبکہ صبا کو تو کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی تھی۔ میں جب باپ ہی نہیں بن سکتا تھا تو پھر وہ ماں کیسے بن سکتی تھی؟ جہاں تک امی سے بدلہ لینے کی بات ہے تو میں جانتا تھا کہ اب صبا اور ارسلہ دونوں مل کر امی کو تگنی کا ناچ نچانے والی تھیں۔ تب امی کو شبنم کی کمی محسوس ہوتی۔ پھر میں نے اپنے حواس بحال کیے اور باہر صحن میں روتی دھوتی بھابھی کو بلا کر کہا، صبا یہاں ہے کمرے میں۔ امی اور ارسلہ بھاگ کر آئی تھی۔ انہوں نے جب صبا کو دلہن کی سیج پر دیکھا تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ ارسلہ مسکرا کر بولی، اچھا ہوا احمد، وہ بانجھ عورت تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب دیکھنا میری صبا تمہارا آنگن ننے ننے پھولوں سے بھر دے گی۔ اب مجھے شبنم کی بات سمجھ آئی تھی۔ دوسری شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ اب جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہاری دوسری بیوی کو بھی اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب تو مجھے ہر دم یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کوئی میرے راز کے متعلق نہ جان لے۔ یہی میری سزا تھی۔ شبنم سے شادی کرنے سے قبل تو میں اپنی اس بیماری سے متعلق نہیں جانتا تھا، مگر جب 2 سال تک ہمیں اولاد نہ ہوئی تو ہم دونوں نے ٹیسٹ کروائے تھے۔ اس کی رپورٹس ٹھیک آئی تھی، مگر میری رپورٹس میں لکھا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ مجھے ایک دم سے خوف سا آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خبر سننے کے بعد مجھے شبنم چھوڑ کر چلی گئی تو میں تو غم سے ہی مر جاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی تھی اور اسے 10 سال کی شادی شدہ زندگی میں دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ اب میں نے اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹنی تھی، جسے سوچ سوچ کر ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔